کہ اس کائنات کو جاننے کے لیے اور اپنے آپ کو جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی کہیں سے کوئی گائیڈ لائن آئے. ٹھیک ہے. اور خود سائنس بھی جب تحقیق کرتی ہے, سائنس ہو یا سوشیولوجی ہو, دونوں جب ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو بالآخر وہ ان قدروں کو, ان ویلیوز کو اور ان چیزوں کو ثابت کرتے ہوتے ہیں کہ جو آسمانی ہدایات. اچھا, اور سائنس کو بھی کچھ کاسمک کانسٹنٹس کو پہلے ماننا پڑتا ہے, اس کے بعد تحقیق ہوتی ہے. یعنی ویلیو آف جو لائٹ کی سپیڈ ہے آئنسٹائن کی تھیوری میں, E=mc² میں جو c ہے, اس کو پہلے ماننا پڑتا ہے کہ جی یہ تو ہے. یعنی اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو صرف یقین ہی ہے نا جس سے اسے مان رہے ہیں. بالکل صحیح. جی سر. تو اس طریقے سے حقیقت یہ ہے کہ جب اس کائنات کے خالق کا تصور سامنے آتا ہے, اس فطرت کو ہم جانتے ہیں, تو اس کائنات کا جب تصور سامنے آتا ہے خالق کا, تو تب ہمیں صحیح معنوں میں ہم پروف کر پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں کہ یہ لائن آف ایکشن یا یہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ درست راستہ ہے. ویری ٹرو. ورنہ اس میں بھٹک جانے کا بھی امکان ہے. جی. اور جیسا دیکھا گیا ہے کہ جیسا بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہب پر بے انتہا کاربن رہتے رہے اور ریسرچ کرتے رہے, تحقیق کرتے رہے, بالآخر وہ ایتھسٹ بن گئے. جی. نیاز فتح پوری کی مثال ہمارے سامنے ہے, جی. مولانا نیاز فتح پوری کی, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم تحقیق کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تب بھی ہم اسی منزل پر پہنچتے ہیں جو باری تعالیٰ تک جاتی ہے. سائنس نے اب تک جتنی چیزوں کو پروف کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ہے. ٹھیک. یونیورس کے پیچھے کوئی خالق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں. سر کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ اصل ایک یہ بھی چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی سوال پوچھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے یا سائنس میں کوئی چیز پروف کرتا ہے, تو وہ سوال کچھ لوگوں کو کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا. اس طرح سے اگر آپ اف آئی ایم ناٹ رانگ ابن خلدون کے رائٹنگز پڑھیں تو آپ کبھی کبھی گھبرا جائیں گے, لیکن آپ کیرن آرمسٹرانگ کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کتنی اچھی مسلمان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حالانکہ جی بالکل, اب وہ حالانکہ کیرن آرمسٹرانگ نہیں تھی, شیز نن, جو کہ بعد میں نہیں, انہوں نے مذہب چھوڑ دیا, اپنا نن شپ چھوڑ دی. لیکن سوال پوچھنے کا طریقہ بھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس میں جو ہے وہ ایک بات اور کرنا چاہوں گا میں. آپ پوچھ رہے تھے کہ کیوں زیادہ علم آنے کی وجہ سے یا زیادہ اسٹڈی کی وجہ سے لوگ ایتھیزم کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ سائنس کا جو سب سے بیسک کانسیپٹ ہے, اٹ از دیٹ آئی ول بلیو واٹ آئی کین پروو. ٹھیک ہے. دس از واٹ سائنس از آل اباؤٹ. سائنس ایکسپیریمنٹل پروف پہ بلیو کرتی ہے سائنس, لیبارٹری پروف پہ. دس تھیوری اٹ سیلف سیمز کوائٹ ریڈیکولس ٹو می, کیونکہ سائنس خود ہر چیز ازمپشن پہ لے کے چلتی ہے. ٹرو. اٹ فرسٹ ازیوم سم تھنگ, مگر بہرحال وہی جو میں سائنس کا اسپیڈ آف لائٹ کی بات کر رہا تھا, دیٹس ا بیسک ازمپشن. بگ بینگ تھیوری اگر آپ دیکھ لیں تو ازیوم کہ بگ بینگ جو ہے بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا. جی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وین آئی ایم اسٹڈیئنگ اینڈ وین آئی گین نالج آف دس ایکسٹینٹ کہ جہاں پہ میری عقل حیران ہے, اب جب اس سے آگے کے مجھے سوال جواب نہیں ملتے, جب اس سے آگے کے مجھے آنسرز نہیں مل رہے ہوتے ہیں, ایٹ دیٹ پوائنٹ اٹ از این ایلیمنٹ آف مائی ریجیڈیٹی دیٹ آئی ایم ناٹ ایکسپٹنگ گاڈ. کیونکہ جو ہے وہ ایک, مجھے اس وقت نام نہیں یاد ہے, ایک مشہور جو ہے وہ فلسفہ نگار نے کہا ہے دیٹ دا اونلی ریزن بائی وچ گاڈ کین بی ڈینائڈ از ریجیڈیٹی. آپ میں نہ مانوں والی بات ہے تب تو آپ گاڈ کو جو ہے وہ ڈینائی کر سکتے ہیں, ورنہ دیر از نو لاجک بیہائنڈ اٹ. ٹھیک. تو جب کوئی سائنسدان جو اتنی 21 22 23 سال کے ریسرچ کے بعد ہر چیز کا جواب پانے کی اس کو عادت بھی ہو گئی ہے, ناؤ وین ہی کمس ٹو اے پوائنٹ ویئر ہی اٹ از بیونڈ ہز ایکسپلینیشن, اٹ از بیونڈ ہز ایکسپیریمنٹل لیبارٹری, وہاں جا کے وہ اس بات کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے بیکاز آف دا فنڈامنٹل جو اس نے کلاس 1 2 پرائمری میں سیکھا, دیٹ اٹ کین ناٹ بی پرووڈ, ہینس اٹ کین ناٹ بی ایگزسٹ. جی جی سکندر صاحب. دیکھیے ریلیجن بیسکلی کیا ہوتا ہے, ریلیجن کچھ مجموعہ ہوتا ہے کچھ عقائد کا, یعنی کہ ڈاگمز ہوتے ہیں, ڈاکٹرینز ہوتے ہیں, اور جو بھی فلسفی ان دو آسپیکٹس کو فلفل کرتی ہے وہ ریلیجن ہوتا ہے. ایمانیات, عبادات اور معاملات, بالکل بے شک تین چیزوں کا مجموعہ. میں یہاں پہ ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ دیکھیے نیو تھاٹ جو بھی ہے, بہت ساری فلسفیز ہیں جنہوں نے جنم لیا ہے پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں اور پچھلے ایک سینچری کے اندر. دیکھیے ان کے اندر بہت ایک واضح تضاد ہے. تضاد کیا ہے بیسکلی؟ تضاد یہ ہے کہ وہ خود کو, وہ فلسفیز خود کو ریلیجن نہیں کہتی, یٹ دے ایگزبٹ دمسیلوز ایز ریلیجن. ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ؟ یعنی ان کی باقاعدہ فالوورشپ ہوتی ہے, باقاعدہ لوگ اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیے ریلیجن بیسکلی کیا ہوتا ہے, ریلیجن ایک ایبسولوٹ چیز ہوتی ہے آپ اس کے ماننے والے کے لیے. اگر میں اسلام کو مانتا ہوں تو اسلام از ایبسولوٹ فار می. ٹھیک ہے. ایبسولوٹ ہر آسپیکٹ کے اندر ہے, ڈاگمز میں بھی ہے, ڈاکٹرینز میں بھی ہے.
اور اس کی جو بھی اس کے جو ہیں یعنی کہ اس کے اعمال ہیں جو فریم ورک ڈیفائنڈ ہے اور اس کو ماننا ہے. معاملہ اس طرح سے ہے کہ ماڈرن فلاسفیز کے اندر بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں جی. نہ ہی وہ ضابطہ حیات بتاتی ہیں, ٹھیک ہے. دے جسٹ گیو اے کانسیپٹ دیٹ از ریڈیکولس بائی اٹس اون مینس. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کے ذہن میں صرف سوالات پیدا کر رہا ہوتا ہے, جوابات نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک. ماڈرن فلاسفیز کے اندر یہ بڑی پرابلم ہے, شک پہ وہ پرابلمس پیدا کر رہا ہوتا ہے, سولوشنز نہیں دے رہی ہوتی. ٹھیک. رائٹ. تو دس از دا بیسک کمنٹ. جی اب یہاں پہ ایک چیز بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ کیا ان فلاسفیز کو ماننے والے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیجن اٹ سیلف ایبسولوٹ ہوتا ہے اپنے ماننے والے کے لیے, لیکن آپ ان فلاسفیز کو ماننے والے کسی بھی شخص سے معلوم کر لیجئے, دریافت کر لیجئے, وہ اس کا ذہن متزلزل ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتا اپنی ڈاگماز اور ڈاکٹرنز کے. اچھا یہ میں آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گا, بیکاز دس از ایگزیکٹلی جو آپ فلاسفی کے اسٹوڈنٹ ہیں ظاہر ہے, تو لیکن یہاں پہ ایک ہمیں آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. ویل ہیو ٹو گو فار اے بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج ماڈرن تھاٹ کو. فہد صاحب, یو ہیڈ سرٹن کامنٹس. جی, سکندر صاحب کی بات سے میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ویسٹرن فلسفی کا جب آپ کہہ رہے تھے کہ اٹ لیڈس ٹو نو ویئر, جی بالکل, کہ وہ کوسچنز میں الجھا دیتی ہے, ناٹ ہے. ایک تو یہ کہ ویسٹرن فلسفی کا بیسس اسلامک فلسفی پہ ہے, اوورس پہ, الرشد, تو یہ تو ایک بہت بڑا پھر سوال ابن رشد پہ. جی یہ تو بہت بڑا سوال آ جاتا ہے کہ پھر اسلامک فلسفی نے جس میں رینیسانس کاز کیا, جس کی وجہ سے یہ سارا شروع ہوا. دوسرا یہ کہ فلسفی کا قصور نہیں ہے. فلسفی نے ایک سوال پوچھا جس کا مذہب جواب نہیں دے پایا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مذہب کے پاس جواب ہے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اصل میں سوال تو مذہب سے نہیں پوچھا, مذہب کو ماننے والے سے. جی بالکل, اور شاید غلط لوگوں سے پوچھ لیا, شاید ایک ایسے وقت پہ پوچھا جب جواب تھا نہیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ بہت سارے وہ ہوتے ہیں, وجوہات ہوتی ہے, لیکن جواب کیونکہ ملا نہیں. سوال تو مذہب بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم کیسے آدمی ہو. قبر میں بھی سوال پوچھے جائیں گے. سوالوں میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, سوالوں سے تو آگے بات بڑھتی ہے. انفیکٹ آپ کے آج جو اینٹی بایوٹکس بنی ہے وہ سوالوں کی وجہ سے بنی ہے, فلسافیکل سوالوں کی وجہ سے بنی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے. پروفیسر یو ہیڈ سم تھنگ ٹو سے, ہم بریک میں جب بات کر رہے تھے. گفتگو ماڈرن تھاٹ سے چلی تھی. اصل میں ماڈرن تھاٹس کا بھی ایک پازیٹیو پہلو ہے. ٹھیک, وہ یہ ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے اس تھاٹ کے ذریعے کہ دنیا کو کسی ایک متفقہ اصول پر یا متفقہ اس پر ہم لے آئیں, ایک سوچ اور فکر پر. لیکن ایسا عملاً ممکن ہو نہیں سکے گا, چونکہ اس میں کچھ لوپ ہولز ہیں. اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں عدل کا ایک کانسیپٹ ہے, اور عدل کا کانسیپٹ ہے توحید. اور جب توحید کی بات آتی ہے تو وہاں سے عدل کی ابتدا اس کائنات میں ہوتی ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے اس کے مطابق. ہم بحیثیت مسلمان کی یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینے میں یہودیوں سے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ چونکہ توحید پر سب متفق ہیں, چونکہ جو مواحدین ہیں یہاں پر ان کا اتفاق رائے ہے, تو وہاں پر ہم مل کر انسانی بہبود اور فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس سے زیادہ پازیٹیو کانسیپٹ اسلام دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اس سے زیادہ پازیٹیو کوئی بات نہیں ہو سکتی. اچھا, میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ایک اس سے ریلیونٹ ایک ریسرچ پہ. ناظرین, ایک کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے, آپ اس کلپ کو دیکھیے اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے ایک ماڈرن ریسرچ پہ جو شاید ہمارے نقطۂ نظر کو ایک نئی راہ فراہم کرے اور ہم دیکھ سکیں کہ آج دنیا میں گلوبلی انسانی ذہن کی قوت کو کس انداز میں دیکھا اور ناپا جا رہا ہے. ویڈیو دیکھیے. A question tonight, can you actually measure the emotional outpouring in a worldwide crisis? Sometimes scientists think that they have done just that. Their machines and computers found a bizarre pattern right after several global disasters. CBS News' Brendan Keefe explains this phenomenon. September 11th deeply affected people far beyond New York and Washington. The attack sent shockwaves around the world, a global reaction that triggered a spike in a network of scientific instruments, just like a seismograph during an earthquake.
Each of those showed a similar pattern of change during that day. Retired Princeton scientist Dr. Roger Nelson